والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون وقيل للناس اور کہا گیا لوگوں کو هل أنتم مجتمعون کیا تم اکٹھے ہوگے لعلنا نتبع السحرة تاکہ ہم پیروی کریں جادوگروں کی ان کانوا هم الغالبین اگر وہ غلبہ پانے والے ہو جائیں فلما جاء السحرة پس جس وقت آئے جادوگر قالوا کہا انہوں نے لفرعون فرعون کو أئن لنا لأجرا کیا بے شک ہمارے لیے کوئی معاوضہ بھی ہوگا ان كنا نحن الغالبین اگر ہم نے غلبہ پا لیا قال کہا فرعون نے نعم ہاں وإنکم إذا لمن المقربین اس وقت تو تم بے شک البتہ میرے مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے قال لهم موسیٰ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے القوا ڈالو تم ما تم ملقون جو تم ڈالنے والے ہو فألقوا حبالهم پس ڈالی انہوں نے اپنی رسیاں وعصیهم اور اپنی لاٹھیاں وقالوا اور انہوں نے کہا بعزت فرعون قسم ہے فرعون کی عزت کی انا لنحن الغالبون بے شک ہم غالب ہو جائیں گے فألقى موسیٰ عصاه پس ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی فإذا هي پس اچانک وہ تلقف ما یافکون نگل دی گئی اس کو جو انہوں نے بنایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے جب انہوں نے فرعون کے دربار میں نبوت کا اعلان کیا اپنی نشانیاں دکھائیں تو فرعون نے کہا کہ ہم مقابلہ کریں گے گزشتہ درس میں کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ انہوں نے کہا کہ سارے جادوگروں کو بلاؤ ہم بھی مقابلہ کریں گے جادو دکھا رہا ہے ہمیں تو ہم بھی جادو دکھائیں گے وقت بھی مقرر ہو گیا جگہ بھی متعین ہو گئی تو اب فرعون لوگوں سے کہہ رہا ہے وقیل للناس هل انتم مجتمعون کہ جس دن کا تمہیں کہا گیا ہے جس وقت کا جس جگہ کا کہا گیا ہے اس وقت اس دن اس جگہ پر اکٹھے ہو گیا یا نہیں ہو گیا لعلنا نتبع السحرة تاکہ ہم پیروی کریں جادوگر لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے کہ دیکھو یہ موسیٰ اور ہارون یہ ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے دین سے ہٹانا چاہتے ہیں ہم سے ہمارا دین چھیننا چاہتے ہیں تو تم سب اکٹھے ہونا جادوگر آئیں گے مقابلہ کریں گے ان کانوا هم الغالبین ہم غالب ہو جائیں گے تو پھر ہمیں دین بدلنا نہیں پڑے گا ہمیں اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہمارا جو آباء و اجداد کا دین ہے وہ بچ جائے گا ہمارا دین ہم سے چھوٹے گا نہیں تو لوگوں کو اس طریقے سے ترغیب دی کہ سب کے سب اکٹھے ہونا اس دن ہمارے غلبے کا دن ہوگا وہ دن ہماری فتح کا دن ہوگا جیت کا دن ہوگا فلما جاء السحرة جس دن جادوگر آ گیا وقت مقرر آ گیا وہ دن آ گیا اس جگہ پر سارے کے سارے جادوگر جمع ہو گئے جادوگر بھی جانتے تھے کہ فرعون بڑا ظالم ہے انہوں نے پہلے بات کی کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کام بھی کر لیں اپنا کرتب بھی دکھا دیں دور دراز سے سفر کر کے خرچہ کر کے آئے ہیں اور جاتے وقت فرعون ہمیں ہماری مزدوری بھی نہ دے تو پہلے اس سے بات کرنی ہے کہ ہمارا خرچہ ہمیں دو گے یا نہیں دو گے جو ہمارا خرچہ پانی بنتا ہے وہ ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا تو انہوں نے فلما جاء السحرة قالوا لفرعون جب جادوگر آ گئے تو انہوں نے آ کے فرعون سے کہا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين
ہم سے یہ کرتب تو دکھلوا رہے ہو کہ ہمیں کرتب دکھانا پڑے گا کہ ہمیں کچھ معاوضہ بھی ملے گا اگر ہم غالب آ گئے، ہمارا کرتب اگر ہم اس میں جیت گئے تو ہمیں معاوضہ بھی ملے گا یا نہیں ملے گا؟ فرعون نے دو باتیں کہیں، کہا معاوضہ بھی ملے گا، نعم معاوضہ تو ملے گا ہی ملے گا، وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تمہیں اپنا خاص کابینہ کا حصہ بنا دوں گا، اپنا مقرب بنا دوں گا، اپنے پیارے لوگوں کے اندر تمہیں شامل کر دوں گا۔ جب ایسی بات کی تو اور خوش ہو گئے۔ اس نے ایک لالچ بھی دے دی تھی کہ تمہیں خرچہ بھی ملے گا اور ساتھ تم میرے مقرب بھی بن جاؤ گے۔ تو اب فرعون جانتا تھا کہ یہ پھر اور شوق سے کام کریں گے۔ یہاں پر اس سورہ مبارکہ میں ان جادوگروں کی بات کا ذکر نہیں ہے۔ سورہ طٰہٰ میں آپ پڑھ کے آئے، پہلے جادوگروں نے کہا اِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ، موسیٰ پہلے آپ اپنا کرتب دکھاتے ہیں، پہلے آپ کچھ ڈالتے ہیں یا ہم کچھ ڈالیں؟ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو آگے جواب مذکور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے تم ہی کرو جو کچھ کرنا چاہتے ہو، جو تم نے ڈالنا ہے وہ ڈالو۔ فالقوا حبالهم وعصیهم، ان کے ہاتھوں میں ایک ایک رسی تھی اور ایک ایک لاٹھی تھی۔ یہ بات پہلے گزر چکی۔ 72,000 تعداد تھی جادوگروں کی اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک لاٹھی اور ایک رسی۔ جب انہوں نے ڈالی تو 1,44,000 وہ سانپ نظر آنے لگے۔ جادو کے متعلق یہ بات پہلے سورہ طٰہٰ میں بھی عرض کی تھی کہ جادو کے بارے میں کیا ہے نظریہ اہل سنت والجماعت کا۔ لیکن جادو، امام رازی رحمہ اللہ نے ہاروت ماروت کی تفسیر میں لکھا ہے اور تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ جادو کے ذریعے سے انسان کو گدھا بھی دکھایا جا سکتا ہے، گدھے کو انسان دکھایا جا سکتا ہے۔ یہ آنکھوں پر ہوتا ہے، نظر پر جادو ہوتا ہے۔ حقیقت نہیں بدلتی جادو میں، حقیقت وہی ہوتی ہے، لیکن دیکھنے والوں کے لیے حقیقت سامنے سے نظر آنا، جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے وہ بدل جاتی ہے۔ انسان ہے تو وہ گدھا دکھ رہا ہوتا ہے، گدھا ہے تو وہ انسان دکھ رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر رسیاں تھیں اور لاٹھیاں تھیں اور دیکھنے والوں کو سانپ نظر آ رہی تھی۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے کہ جادو کی حقیقت، جادو ہے، جادو کیا جاتا ہے، لیکن اس کا اثر صرف لوگوں کی، دیکھنے والوں کی آنکھوں تک محدود ہوتا ہے، کسی کی چیز کی حقیقت نہیں بدلتی، جس کا ذکر آگے جا چل کے خود بھی آئے گا۔ تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی تو وہ سانپ نظر آ رہی تھی، اور جب ڈالی تو 1,44,000 یہ سانپ دکھ رہے تھے۔ تو اب جادوگروں نے خوش ہو کے نعرہ لگایا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، فرعون کی عزت کی قسم ہم تو جیت گئے، ہمارا غلبہ ہے، ہم نے 1,44,000 سانپ بنا دیے اور موسیٰ کیا کرے گا؟ ایک سانپ بنائے گا، اس کے مقابلے میں 1,44,000 ہمارے سانپ نظر آ رہے ہیں، ہم تو جیت گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم، موسیٰ اب ڈالیے اپنا عصا، فالقى موسیٰ عصا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک، لاٹھی مبارک ڈالی۔ یہ جو لاٹھی تھی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا، یہ لوگوں کی نظر میں دیکھنے میں سانپ نہیں دکھ رہی تھی، حقیقتاً سانپ بنتی تھی، اس لیے کہ یہ اللہ کی جانب سے ایک معجزہ تھا، نشانی تھی۔ یہ حقیقتاً سانپ بن گئی، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، اچانک یہ ایک اژدہا بن گئی، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، بس وہ اچانک نگلنے لگ گئی اس چیز کو جو انہوں نے بنایا تھا، جو انہوں نے جادو کا کرتب دکھایا تھا، وہ سارے کو ایک لمحے میں وہ لاٹھی نگل گئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ اور جتنے بھی جادوگر تھے سب کی نظر تھی، وہ جانتے تھے، حقیقت کو سمجھتے تھے کہ جب بھی کوئی چیز جادو کے ذریعے سے ہوتی ہے تو وہ حقیقت نہیں بن سکتی، حقیقتاً سانپ نہیں بنتا۔ یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی ہے، یہ حقیقتاً کھا رہی ہے، تو ہماری لاٹھیاں کھا نہیں سکتی، کسی کو کاٹ نہیں سکتی، اور موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے جو بننے والا سانپ ہے وہ تو کھا رہا ہے، لہٰذا یہ حقیقت ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی معجزہ ہے۔ تو فرمایا کہ فائدہ یہ تلقف ما یافکون، جو موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی تو اس نے ان کے سارے 1,44,000 جو سانپ نظر آ رہے تھے سب کے سب کو ایک ہی لقمے کے اندر ہڑپ کر لیا، نگل گئی۔ اب اس کے بعد جادوگروں کا کیا نقطہ نظر تھا وہ انشاءاللہ کل کے درس میں آئے۔